This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں اور اپنے پیچھے نسل نو کے لیے ایک سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال انہی بڑے لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نسل نو کو زندگی بسر کرنے کا، کوشش پیہم کا، جہد مسلسل کا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا ڈھنگ دیا۔ ان کی زندگی قرآن و سنت سے وابستہ تھی اور انہوں نے جو سرمایہ نسل نو کو منتقل کیا وہ آج تک بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے وہ ایک چراغ راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے جو نظریہ پاکستان دیا، جو آئیڈیالوجی دی، وہ بھی انہوں نے میثاق مدینہ سے اخذ کی۔ ان کے جو نظریات اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل سے جوڑتے ہیں وہ انہوں نے حجۃ الوداع سے اخذ کیے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو وہ ماضی اور مستقبل کے سنگم پہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر زندگی کو حرکت میں رکھنے کا ایک تصور دیا، جہد مسلسل کا تصور دیا۔ میں نے 2016 میں اوریہ مقبول جان نے ایک انٹرویو لیا علامہ محمد اقبال کی بیٹی منیرہ بیگم کا۔ میں نے سنا اس میں اگرچہ وہ 9 نومبر کے حوالے سے ہے اور ان کے گھر میں لیا گیا، انہوں نے ایک بات جو ان کی بیٹی سے پوچھی کہ علی بخش کہا کرتے تھے کہ جب علامہ اقبال قرآن مجید پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں اس قدر اشکبار ہوتی تھیں کہ قرآن کے صفحات جو ہیں وہ بھیگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں اس وقت 7 سال کی تھی، مجھے زیادہ تو یاد نہیں پڑتا، لیکن وہ لحن کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، سریلی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور وہی قرآن جو ہے میں نے ان کی وفات کے بعد وہ قرآن مجید جو ہے وہ میں سرہانے رکھ کر سویا کرتی تھی اور مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ اور افسوس کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ جسٹس ایسے رحمان لے گئے اور آج تک مجھے وہ قلب جو ہے وہ موجود ہے میرے دل میں۔ علامہ محمد اقبال فرمایا کرتے تھے
کہ جب میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب گزرتے اور وہ فرماتے کہ اے بیٹے قرآن مجید اس طرح پڑھو کہ محسوس کرو کہ وہ تمہارے قلب پر اتر رہا ہے، تمہارے دل پر اتر رہا ہے، وہ قرآن مجید کا نزول تمہارے دل پر ہو رہا ہے، اور اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ تمہارے ذہن میں اور دل میں جو ہے وہ نقش ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی فہم، قرآن مجید کا ادراک علامہ اقبال کا ایک اپنا دیا ہوا ہے اور وہ مسلمہ ہے، اور بڑے دانشور، بڑے علماء جو ہیں علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں کہ جس فہم سے، جس ادراک سے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی ہے انہوں نے، اس کا مقام جو ہے وہ اپنا ہی ہے۔ علامہ محمد اقبال کہا کرتے تھے اپنے اشعار میں، فارسی کے اشعار میں انہوں نے کہا کہ اگر میرا کوئی شعر قرآن مجید کی تفسیر نہ کر رہا ہو، یا میں نے اس کو قرآن مجید سے استنباط اس کا نہ کیا ہو، تو یا رسول اللہ روز قیامت مجھے اپنی شفاعت سے محروم کر دینا۔ تو علامہ اقبال کا یہ مقام، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑی درد انگیز ایک کیفیت میں پڑھا کرتے تھے، نسیم از حجاز آیت کے نہ آید، سرود رفتہ باد آیت کے نہ آید، سرآمد روزگار این فقیر، دیگر دانا راز آیت کے نہ آید۔ آج اس دانا راز کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جنہوں نے حرف کو بھی راز بنایا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کوئی نصابی کتابیں تو میں نے نہیں پڑھی، میں کوئی درس نظامی پڑھ کر تو میں یہاں نہیں پہنچا، لیکن میرا ایک کام جو ہے اس نے مجھے علامہ بنایا اور لوگ مجھے علامہ کہنے لگے، اور وہ کام یہ ہے کہ میں بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر میں درود بھیجا کرتا تھا، اور وہ درود جب 1 کروڑ تک پہنچا یا 1.25 کروڑ تک پہنچا تو پھر میرے دل پر ایسے الفاظ نازل ہوتے تھے، ایسے حروف نازل ہوتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے علامہ اقبال کے نام سے پکارنے لگتے تھے۔ علامہ محمد اقبال جہاں مفکر پاکستان ہیں، جہاں انہوں نے آئیڈیا آف پاکستان دیا، جہاں انہوں نے نسل نو کو جینے کا ڈھنگ دیا، وہاں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کی، قرآن مجید کا ادراک بھی ہمیں دیا۔ تو آج ہمارے درمیان 2 PhD اسکالر موجود ہیں، ماشاءاللہ تحقیق کے میدان میں ان کا ایک نام ہے، اور یہ پرلی طرف تشریف فرما ہیں علامہ حافظ محمد حسن محمود، درس نظامی کے فاضل بھی ہیں، PhD کا تھیسس اپنا جو ہے وہ سبمٹ کرا چکے ہیں، ماشاءاللہ عربی میں، فارسی میں ان کو درک حاصل ہے۔ وہ آج وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے محمد سہیل حسن چشتی، ماشاءاللہ نسبت چشتی ہے، ایک کی نسبت قادری ہے۔ کیا بات ہے جی، قادری اور چشتی دونوں اکٹھے ہیں۔ سہیل کو ماشاءاللہ علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی ایک تحقیق ہے۔ سہیل صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو یہ علامہ اقبال کا ایک فہم قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ان کی کوئی علامہ اقبال کے نام سے تفسیر تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کلام کو اگر آپ لیں تو ان کا ہر شعر جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کا آغاز جو ہے
ہم فہم قرآن کے حوالے سے کریں کہ وہ مفکر اسلام بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں. جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنی عظیم شخصیت پر بات کے لیے ہمیں موقع دیا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بجا طور پر قرآن حکیم کی تفسیر جو ہے وہ منظوم طور پر کرتے ہیں اور نظم کی اپنی ایک اثر پذیری ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، عقدہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب گرہ کشاف. کشا ہے نہ راضی تو نہ یہ صاحب کشاف. عقدے اور گرہیں جو ہیں وہ کھلیں گی جب واقعہ جو آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب جب پاس سے گزر رہے ہیں تو روزانہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ آپ بتاتے ہیں کہ میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں. جب ریپیٹیشن ہوتی ہے اسی سوال کی تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ روزانہ ملاحظہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر سوال کر رہے ہیں. تو آخر کار پوچھ ہی لیتے ہیں کہ والد صاحب میں روزانہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، تو آپ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد فجر میرا معمول ہے قرآن پڑھنے کا، تو آپ یہی سوال کرتے ہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں بیٹا قرآن سمجھ بھی آتا ہے، قرآن کی کوئی فہم بھی آتی ہے تمہیں؟ اور ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سمجھ اسی کو آ سکتا ہے جس پر یہ نازل ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں میرا استعجاب، حیرانی اور تعجب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ پھر تو یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو آپ ہی کی ذات پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو پھر والد صاحب نے اس بات کو واضح کیا، کھولا کہ بیٹا جب تک اے فرزند، جب تک ایک مسلمان اپنا تعلق اور اپنی نسبت اور اپنے آپ پر رنگ محمدی کو جو ہے وہ غالب نہیں کر لیتا، رنگ محمدی وہ صبغت اللہ جو ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا خوبصورت رنگ ہے، اور وہ رنگ جو ہے وہ رنگ محمدی ہے، اللہ کا رنگ. تو کہا کہ جب یہ بندہ مومن جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت اور اپنا ایک خاص ربط قائم کر لیتا ہے، اور جسے مراتب بتایا کہ فناف الشیخ اور فناف الرسول، وہ جب مرتبے پہ جاتا ہے تو گویا کہ اس کو یہ پھر کیفیت مل جاتی ہے جس کو آپ پھر خود بیان کرتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب نہ ہو، جب تک نہ ہو. تو وہ مطلب خود محسوس کرے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ معاذ اللہ افسانوی نہیں ہے یا فرضی نہیں ہے یا جو ہے وہ صرف ذکر نہیں کی جا رہی، بلکہ میرا خالق اور مالک مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے وہ یہ کلام فرما رہا ہے. تو جب یہ کیفیات اس کی بنتی ہیں تو پھر اسے جو ہے قرآن کا ادراک بھی ملتا ہے، قرآن کی فہم اور بصیرت بھی ملتی ہے. تو ڈاکٹر اقبال نے باقاعدہ طور پہ مخاطب کر کے اپنے شعر کے اندر یہ قرآن کے فہم کے لیے درس دیا. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ تو صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھتا جا، صرف تلاوت کو کرتا جا، اس کا بھی انکار نہیں. آپ نے کہا کہ رنگ محمدی اپنے اوپر چڑھانے کے لیے اس کے عبارت کو پڑھنا، اس کے متن کو پڑھنا، تلاوت کو کرنا بھی ضروری ہے. فہم کے بغیر بھی وہ اگر پڑھتا چلا جائے گا تو یہ رنگ کے اندر وہ ڈلتا چلا جائے گا، پھر جا کے اس کی فہم کی جو منازل متعین ہونا شروع ہوں گی. کہ ایک عرصہ تک آپ نے یہی معمول رکھا کہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، والد کو بھی یہی بتایا کہ کچھ کچھ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن پھر جب والد نے اس جانب دھیان دلایا تو پھر آپ نے اس کے فہم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اس کی جہد آپ نے شروع کی. اس کے لیے پھر آپ نے شیوخ کے پاس، اساتذہ کے پاس اور ایسی ہستیوں کے پاس کہ جن کے پاس بیٹھنے سے رنگ چڑھتا ہے اس کو بھی اختیار کیا، اور پھر قرآن حکیم کی تلاوت کا جو معمول تھا اسے بجا طور پہ قائم رکھا، اور ساتھ دعوت بھی دیتے رہے کہ اس میں بھی غوطہ زن ہو تو پھر تجھے جدت کردار مل جائے گی، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. تو کردار کی جدت ملے گی تلاوت قرآن سے اور فہم قرآن سے. اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ ایک اپنا خاص اور انفرادی، یعنی مفسرین نے تو تفاسیر کی ہیں، وہی کہا نا کہ کشاف کی باتیں بھی تیرے لیے گرہ کشا نہیں ہو سکتی، راضی کی بھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنی کیفیات، یعنی آپ کی جو انداز سخن کے اندر تفسیر ہے اس میں جھلک جو نظر آئے گی وہ فقہی جھلک بھی نظر آئے گی، وہ اشاری جھلک بھی نظر آئے گی، صوفیانہ جھلک بھی اس میں دکھائی دے گی، کہ صرف جو ہے وہ محض
ظاہر کو سنوارنے والی چیزوں کو بھی قرآن سے نہیں لینا، اپنے باطن کی طرف غوطہ ہو کر کردار کو بھی سنوارنا ہے، اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، اعمال کو بھی سنوارنا ہے۔ تو یہ اصل فہم اور سبق جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ہمیں قرآن سے لے کر جو ہے وہ دیا ہے، اور پھر یہ کہ پہلے اپنے اوپر انہوں نے اس کو اپلائی کیا ہے، پھر جب زبان سے چیز نکلتی ہے۔ والد صاحب نے، آپ کے والد محترم نے آپ سے کہا کہ بیٹا میں جو آپ کی تعلیم پہ خرچ کر چکا ہوں، جو میں نے آپ کو پڑھانے پر محنت کی ہے، اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے سر تسلیم خم کیا کہ والد بزرگوار آپ نے تو، آپ کے تو اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تو کس طرح سے میں مداوع کر سکتا ہوں، فرمائیے میں کس طرح سے آپ کی محنت کا بدل اور صلہ جو ہے وہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں تم اسلام کے خادم بن جاؤ، تم قرآن کے خادم بن جاؤ، تم قرآن کو سمجھو، اس کا ادراک حاصل کرو، اور پھر اس فہم اور بصیرت کو آگے جو ہے وہ پروان چڑھاؤ۔ تو پھر یہی ہوا کہ آپ نے آ کر لاہور میں جو ادارہ بنایا، انجمن بنائی، وہاں سے اپنے پیغام کو جو ہے وہ آپ نے عام کرنا شروع کیا۔ تو والد صاحب جب علیل تھے، بتاتے ہیں کہ میں والد صاحب کے پاس حاضر ہوا اور جا کر پھر اپنا گزارش پیش کی کہ آپ فرمائیے، میں نے، آپ تک بھی تو خبریں پہنچ رہی ہیں، آپ تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہیں، میں کچھ وہ جو آپ کی محنت کا بدل ہے، جو آپ نے مجھ پر کرم نوازیاں کی ہیں، ان میں سے کچھ حد تک میں نے کچھ کام جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے، خدمت والے مراحل میں شروع ہو گیا ہوں۔ تو والد صاحب نے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ ماتھا چوما اور کہا کہ آپ نے حقیقت میری محنت کو۔ یہ علامہ صاحب چونکہ ان کی جو ایک گروتھ ہوئی ہے، جو پلے بڑھے ہیں، وہ تصوف کی آغوش میں پلے بڑھے ہیں۔ والد بھی ماشاء اللہ اللہ والے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی ایسی پرورش کی، ایسی تربیت کی کہ دیکھو یہ ایک عام والد جو ہے، عام عالم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید اس قدر توجہ کے ساتھ پڑھو کہ تجھے محسوس ہو کہ وہ تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ ماشاء اللہ چشتی صاحب، یہ علامہ اقبال باقیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ میری مقدر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ انہوں نے زندگی کو زندگی سمجھا ہے، زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشو سنگے گراں ہے زندگی، اگر خواہی حیات اندر خطر زی، حیات جاودہ اندر ستید است۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی دیکھو جی جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا، لیکن انہوں نے ایک تصور خودی دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تجھے پیدا کیا ہے تو تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تمہارا مقصد کیا ہے، اپنے آپ کو پہچان، تو جس طرف رخ کرے گا منزلیں خود بخود سمٹتی چلی آئیں گی۔ اس لیے وہ انسان سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ ہے خودی کا تصور۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کو خودی کے حوالے سے بھی کچھ بیان کریں۔ ماشاءاللہ آپ کا علامہ اقبال کے حوالے سے ایک کام ہے۔ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے، اور یہ مکس نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور اس فکر کی ترویج کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو اقبال کا تصور خودی ہے، جو جیسے وہ شعر بھی آپ نے کہا، یہ اتنا بڑا کام ہے علامہ اقبال کا۔ ایک تو یہ کہ خودی کا جو تصور رائج تھا عام طور پر، غرور کے معنی میں، تکبر کے معنی میں، اس کو انا کے معنی میں اس کو اقبال نے تبدیل کیا اور اس کو یہ معنی دیا کہ یہ شعور ذات ہے، در حقیقت اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے۔ اور اس کو اقبال نے اتنا ضروری سمجھا کہ باقاعدہ اپنی قوم کو دعا دی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، تو یہ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ خودی آ جائے، اور یہ اتنی شاندار بات ہے، یعنی شاید ہی شارحین اس کی اس طرح سے شرح کر پائے ہوں جس طرح سے اقبال نے لکھا ہے۔ یعنی وہاں پر آ کر زبان خاموش ہو جاتی ہے جہاں اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ اگر بندہ اپنے آپ کو بندہ بنا لے، اللہ کا بندہ بنا لے، تو پھر وہ جو کہے وہی ہو۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو پیغام اقبال نے دیا ہے انسان کو، خودی کا، خودداری کا، اور
اس کے اوپر اقبال نے بہت زیادہ، اور جس قوم میں اقبال ظاہر ہے انہوں نے آنکھ کھولی تھی تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میری قوم جو ہے وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور بلکہ باقاعدہ طور پر علامہ اقبال نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا شکوہ کیا کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس قوم میں تو نے جو قوم غلامی کے طریقوں پہ ہے خرسند، اور وہ بلکہ کہا نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ جو معاملہ تھا کہ انسان کے اندر وہ جو خودی کا جو درس ہے، خودداری کا، عزت نفس کا، شعور نفس کا، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ بے توفیق۔ ناظرین، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، بولنے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف
ईमान है। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਘਿਨ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਨੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे अल्लामा इकबाल के तसव्वुर खुदी के बारे में। अल्लामा इकबाल ने अल्लामा साहब, अल्लामा इकबाल ने इंसान को जो कुछ दिया है उसको कुरान मजीद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से अख़ज़ किया है। इसीलिए उनको हरकत व तग़य्युर का पैगंबर कहते हैं कि उन्होंने एक हरकत का, जोद मुसलसल का, कोश पैहम का एक फ़लसफ़ा दिया है कि ज़िंदगी नाम ही जोद मुसलसल का है, कोश पैहम का है, दमादम रवां है यमे ज़िंदगी, हर एक शय से पैदा रमे ज़िंदगी, ठहरता नहीं कारवाने वजूद के हर लहजा है ताज़ा शान वजूद। ये उनका फ़लसफ़ा हयात है जो उन्होंने ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन। तो मैं चाहूँगा कि इस फ़लसफ़ा हयात, फ़लसफ़ा ज़िंदगी जो मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, इस हवाले से नाज़रीन को आगाह फरमाएं। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के अंदर जो है हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। तो ये हर लहजा जो है वो कुरान हकीम से जो फरमाया ना, बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब। तो अब देखें मशरिक और मगरिब तो एक है, तो कुरान फरमाया रब्बिल मशारिक वल मगारिब। तो डॉक्टर वहाँ से अल्लामा हमें वहाँ से देते हैं कि नुक्ता शर्क अल्लाह ने, अगरचे सिमते तुलुए आफ्ताब एक है, लेकिन नुक्ता शर्क जहाँ से सूरज तुलू होता है वो रोज़ाना मुख्तलिफ है। तो वो क्या है कि हर दिन के अंदर कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, हर दिन में एक नया रब की कुदरत का इजहार इस रब के मानने वाले को भी ये देता है कि ये अपने अंदर जिद्दत, अपने अंदर जो है अपने वजूद के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जुमूद को ख़त्म करे और तहरीक को लेकर आए, तहर्रुक को लेकर आए। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, कुरान से लिया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन। और फिर माजी को इस तौर पर सामने पेश किया कि माजी रोशन है, माजी में रोशनी इस तरह से है कि अगर तनज़्ज़ुली भी आई है तो फिर भी हमारे माजी के असलाफ ने कभी अपने अंदर जो है वो यासो हिरमान नहीं आने दिया, मायूसी और महरूमी को अपने ऊपर नितारी होने दिया। यही बात पे डॉक्टर ने की कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो तरकीब क्या है, किस चीज़ से हम मुरक्कब हो रहे हैं? हमारा वजूद जो है, मुसलमानों का वजूद, वो बताया वो वहदत है, वो यगानगत है, वो अपने अंदर रवादारी है, वो तहम्मुल है, वो मुस्तकबिल के लिए फिरासत है।
یہ ساری چیزیں یعنی ترکیب بتائی. وہ ترکیب کے اندر بتایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو متحد کر لو, ایک کر لو. زندگی کے مقصد جو ہے وہ تمہارا اسلام کا احیاء ہو, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, وحدت اپنے اندر لے کر آؤ, اپنے اندر جو ہے وہ تحریک لے کر آؤ. اجتہاد کی دی آپ نے فکر اور سوچ کے, اپنے اندر جو ہے وہ اگر یہ لے کر آ جائے گا, یہ فکر اور سوچ لے کے آ جائے گا کہ بس جو کا تو نظام چل رہا ہے, میں نے جو اقوال اور جو چیزیں مجھے کوٹیشنز مل گئی ہیں میں نے ان کو فالو کرنا ہے, تو پھر تیرے دماغ کے اندر جو ہے وہ ارتقاء نہیں پیدا ہوگا. تو جو ہے نا وہ ارتقائی چیزوں سے, ارتقائی فکر سے محروم ہو جائے گا. تو اپنے اندر جمود نہ آنے دے, ٹھہراؤ نہ آنے دے. اگر کبھی تجھے تنزلی بھی آ گئی, اگر کبھی تجھے جو ہے وہ ظاہری طور پر پستی کا بھی تو شکار ہو گیا, تو اس سے بھی تو اپنے لیے ایک صبح 9 کا جو ہے وہ سبق لے, نمود سحر کا سبق لے. وہ نمود سحر کا سبق, عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹ رہا ہے تو وہاں سے ہمیں سبق دے رہے ہیں. عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہزاروں ستارے جو ہیں ان کا قتل ہوتا ہے تو صبح کی روشنی جو ہے وہ نکلتی ہے, وہ ختم ہوتے ہیں تو سورج جو ہے نا وہ نکلتا ہے. تو یہ اگر تیرے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, تیرے اوپر اگر جو ہے وہ ظاہری طور پر پستری اور تنزلی بھی آ رہی ہے, تو اس سے بیٹھ نہ جا, تو اپنے اوپر محرومی کو کسی طور پر نہ آنے دے. لا تقنطوا من رحمت اللہ کا جو سبق ہے اس کو اپنے سامنے رکھ, اور اپنی زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ جہاں عبودیت ہے, جہاں وہ عبادت ہے, وہیں اپنے معاملات کی صفا اور پاکیزگی اور جدت کردار ہے, اس کو بھی تو اپنے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لے کر آ. جی, اور زندگی کے حوالے سے سر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو جو خضر راہ میں علامہ اقبال نے جناب خضر علیہ السلام سے رہنمائی لی ہے, اور اس میں جو انہوں نے خضر علیہ السلام سے سوال کیے ہیں کہ زندگی کیا ہے, محنت کیا ہے, سرمایہ کیا ہے, اور پھر وہ خضر علیہ السلام کی طرف سے وہ جواب دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ روحانی معاملہ ہے ان کا, جو کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ تصوف کے ماحول میں پلے بڑھے, تو اس میں پھر خضر علیہ السلام کی طرف سے جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ بڑا شاندار ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, کہ صرف زندہ رہنا تو زندگی نہیں ہے, کربلا میں حسین نے جو جان نچھاور کر دی وہ بھی زندگی ہے, وہ بھی زندہ رہنا ہے, اور وہ جناب وہ آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا دینا بھی زندگی ہے, اور تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو یہ جو زندگی اقبال جو یہ درس دے رہے ہیں نا, کل یوم ہو فی شان کی آیت کو وہ باقاعدہ اپنی خطبات میں حوالہ کے طور پر لے کر آئے ہیں کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس کی شان کل یوم ہو فی شان ہے, ہم اس نبی کی امتی ہیں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں. بلکہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو وہ کہتے ہیں جب کائنات وسعت پذیر ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی حدیں کیوں مقرر کر لے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے, خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. تو یہ جو تصور زندگی کا اقبال نے دیا یہ بہت شاندار تصور ہے. آغوش میں پلتی ہے ساری خدائی, میرے مقدور میں معجزہ کن فیکن. تو اس رب کا ماننے والا ایسا بن جائے جیسے وہ کن فیکن سے معاملات کرتا ہے, تو تیرا بھی رب کے ساتھ رشتہ اور تعلق ایسا ہو جائے کہ میرے مقدور میں معجزہ کن فیکن. اس میں ہم اقبال کے اس فلسفہ حیات میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ یقین محکم کو بہت اہمیت دیتے ہیں, پھر ان کی زندگی کا جو ایک محرک ہے جس سے وہ مہمیز دیتے ہیں وہ عشق رسول ہے, وہ عشق محمد ہے. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نار حیات, عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم, عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدم, آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, شاخ گل میں جس طرح باد سارگاہی کا نم. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ, ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایک جس سے مہمیز دینا چاہتے ہیں, جس سے وہ تحریک دینا چاہتے ہیں, وہ عشق رسول ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ یہ جو اس میں محمد جو ہے اس سے لوگوں کے قلوب کو سیکل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ اسوہ رسول کو اوڑھنا بچھونا بناؤ. تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہارا کھانا, تمہارا پینا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اسوہ کے مطابق ہو. تو یہ ایک تحریک جو ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو علامہ اقبال کے بارے میں، خیر ان کی زندگی کے، ان کی حیات کے ابتدا ان کی تصوف میں ہوئی. جب باہر گئے 1913 میں تھوڑا سا وہاں بھی ایک تصوف کی ایک کیفیت جو تھی وہ بدلی، اور وہاں مغربی مفکرین جو ہیں ان سے ان کا رابطہ ہوا. لیکن وہاں بھی ایک کمال کی بات یہ ہے کہ وہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے ایسی شاعری نہیں کرنی چاہیے جو امراء القیس کی شاعری ہے، جو اللہ کی شاعری ہے، مجھے حسان کی شاعری کرنی چاہیے. اور اللہ نے ان کو القاء کیا. تو میں چاہوں گا کہ یہ ان کا ایک صوفیانہ پہلو جو ہے، صوفیانہ رنگ جو ہے، اگرچہ وہ قادری سلسلے میں محمود عوان کے بیعت تھے قادریہ سلسلے کے. انہوں نے لکھا تھا جعفر پھلواری کو کہ میں تصوف کا کیوں کر مخالف ہو سکتا ہوں جب کہ میں خود قادری سلسلے میں بیعت ہوں. تو میں چاہوں گا کہ اس تصوف کے پہلو سے بھی آپ آگاہ کریں کہ جو علامہ اقبال کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے مخالف تھے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس سے بھی آگاہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت سوال ہے. اور اصل میں جو کنفیوژن لوگوں کو جس وجہ سے ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ کچھ اشعار علامہ اقبال کے سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مثلا ابلیس کی مجلس شورا میں بھی انہوں نے لکھا کہ وہ شیطان اپنے چیلوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ان کو الجھا کے رکھو، ہے یہ بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں سے. اب یہاں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اقبال وہ ذکر و فکر صبح گاہی کے خلاف تھا. تو اگر اقبال فکر و ذکر صبح گاہی کے خلاف تھے تو پھر اقبال لندن جا کر جو کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. تو پھر اگر وہ صبح گاہی کے خلاف تھے تو لندن جا کے بھی سحر خیزی انہوں نے کیوں نہیں چھوڑی؟ تو یہ جو تصوف ہے تو یہ تو ان کے رگو پے میں سرایت کیا ہوا تھا، بلکہ محققین نے باقاعدہ لکھا ہے اور مزارات پر جن پر حاضری دی علامہ اقبال نے، بلکہ اقبال کے محبوب صوفیاء پر باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے، اور اقبال نے خود جن کا ذکر کیا ہے حضرت مجدد الفسانی کی مزار پر جا کر جو انہوں نے وہاں جو ان کو خیالات آئے نظموں کے، بلکہ یہ بھی محققین نے لکھا ہے کہ قیام پاکستان کا خیال جو ہے وہ انہیں حضرت داتا علی اجویری کے مزار پر حاضری کے موقع پر آیا تھا. اور انہوں نے جو یہ عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اصل میں اقبال کا چیزوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہے. جیسے اگر وہ معراج کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یعنی اصل میں وہ ہر چیز سے قوم کی بیداری کا سامان ڈھونڈ لیتے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی وہ ترقی اور عروج دیکھ لیتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور جو شعر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یعنی جو کمزور ہیں اگر آپ ان کو طاقتور نہیں بنا رہے، انہیں اوپر نہیں لا رہے، تو پھر عشق مصطفیٰ کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا. تو عشق مصطفیٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کمزوروں کو طاقت دیں، ان کا سہارا بنے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، روشنی دینے کا کام ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو اقبال تصوف کے خلاف نہیں تھے، البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عملی طور پر تربیت جو ہے وہ کر کے دکھائی جائے. اور اقبال خود رول ماڈل ہیں، چنانچہ اگر اقبال نے جوانوں کو پیغام دیا ہے تو صرف لفظی طور پر نہیں دیا. اگر آپ اقبال کی زندگی کو مطالعہ کریں تو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 30 سال تھی جب آپ اپنا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر چکے تھے اور آپ بار ایٹ لا بھی کمپلیٹ کر چکے تھے، اور ان دنوں میں سحر خیزی بھی کیا کرتے تھے اور یہ تمام نظمیں بھی لکھا کرتے تھے. یہ ذکر و فکر جو ہے سہیل صاحب، یہ تو آپ کی ایک زندگی کا اہم پہلو رہا ہے، اور وہ ذکر تلقین کیا کرتے تھے، اس کی تاکید کیا کرتے تھے. ورفعنا لک ذکرک دیکھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ذکر سے اپنے دلوں کو سیکل کرو، اجالو، روشنی یہیں سے ملے گی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی
گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، یہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ تو اس میں بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نظام خانقاہی جو ہے ایکچولی اپنے اس مقام سے روایت سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ وہ نظام وہ ریوائول چاہتے ہیں، وہ نظام خانقاہی کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جنید بغدادی جو سید الطائفہ تھے ان کی خانقاہ چاہتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی خانقاہ چاہتے ہیں۔ وہ جب ضرورت پیش آئے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں ایک حرکت الجہاد کے نام سے ایک باقاعدہ شعبہ تھا۔ یہ جن کی بات کرتے ہو حضرت جنید بغدادی جو صوفیاء کے طائفے کے سید ہیں، سردار ہیں، اور ان کی خانقاہوں کے جو فقیر تھے وہ بھی جا کر میدان میں جہاد کرتے تھے۔ تو یہ صوفیاء جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جناب وہ جہاد سے پیچھے ہٹتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین محترم، صوفیاء اور یہ تصوف کے حامل اور یہ خانقاہیں اور یہ نظام خانقاہی، اس کے حوالے سے کبھی علامہ اقبال نے بات ایسی نہیں کی، وہ جواباً ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، اصلاح کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اور کبھی وہ تصوف کے تو خود حامل تھے، قادریہ سلسلے میں بیعت تھے۔ علامہ اقبال ایک صوفی تھے اور ان کی نگاہ جو ہے وہ دور، بڑی سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے اور نگاہ بھی بہت دور تک دیکھتی تھی۔ قائد اعظم علیہ رحمہ تو چلے گئے تھے، قائد اعظم رحمہ کو مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ ان کے دلوں میں وہ ذوق دیکھ رہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ وہ تو اس ذوق کے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، وہ ذوق کو بھی، ذوق یقین کو بھی وہ ایک محرک کی حیثیت دیتے ہیں، مہمیز دیتے ہیں لوگوں سے۔ ناظرین محترم، ہم وقفہ لیتے ہیں، آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता।
इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। जी अलामा साहब, हम बात कर रहे थे कि अलामा इकबाल जो है ये इश्क़ रसूल से सरशार थे। इनके अंग अंग में, नस नस में इश्क़ रसूल पिन्हा था, मौजज़न था। ये हमारे मुल्तान के अलामा सैयद से अहमद सईद काज़मी ग़ज़ाली ज़मां अलैहि रहमा जो हैं, इन्होंने उनकी सदारत में इसमें मोहम्मद के हवाले से, इसमें मोहम्मद के जो एक मानवी मफ़हूम है, उस हवाले से जब ऐसी कमाल की गुफ्तगू फरमाई तो अल्लामा इकबाल ने आपको इनाम दिया था।
آپ اس وقت آپ کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، لیکن علامہ سید احمد کا ماشاء اللہ ان کا بھی ایک اپنا غزالی زماں علیہ رحمہ کا بھی اپنا مقام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال جو ہے ان کی نس نس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، میلاد کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں، جب زندگی بسر کرنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. اس کے علاوہ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ماشاء اللہ جی. عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، ہر چیز سے بڑھ کر ذات پاک مصطفیٰ کو جب تک عزیز نہ جانے گا مسلمان، اس وقت تک اس کی طاقت، قوت، رعنائی اور رونق اور چمک جو ہے وہ کسی طور پہ قائم اور بحال نہیں ہو سکتی. بلکہ علامہ اقبال نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، ساری اس کی طاقت اور توانائی روح محمدی کے ساتھ ہے. پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ جب تک روح محمدی کے ساتھ یہ مسلمان قائم رہا ہے تو یہ عالم پر اس کا علم جو ہے وہ لہراتا رہا ہے. روح محمدی نکل گئی تو مثال اس کی ایک ڈمی کی سی ہے کہ وہ صرف نام کا مسلمان ہے. جس طرح سے دور سے دکھائی ڈمی بھی تو دیتی ہے جیسے کوئی وجود ہو، لیکن پاس جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دھوکہ تھا. تو اگر اس کے من کے اندر روح محمدی نہیں ہے تو پھر یہ کوئی راکھ کا ڈھیر ہے، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ساری توانائی اور طاقت جو ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. وہ محمد کی محبت اس طرح سے سینے میں جان گزین ہو، روح محمدی کے طور پر سینے میں اتر جائے کہ اس کی ساری توانائیاں، اس کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں. اور یہی پھر وہ نوجوان کو بھی جوڑتے ہیں. وہ مست مئے ذوق تن آسانی سے نکالتے ہیں. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. وہ جوڑتے بھی ہیں ساتھ میں کہ اپنے آپ کو حقیقی والا مسلمان بنا. روح محمدی اگر من کے اندر ہے، عربی مقولہ نا الاناء یترشح بما فی، کہ جو کچھ برتن میں وہ باہر چھلکتا ہے. اگر من کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، سینہ محبت مصطفیٰ سے جو ہے وہ جان گزین ہے، اس کے اندر یہ چیز موجزن ہے تو باہر چھلکے گی. وہ پھر عمل سے، اخلاق سے، کردار سے، افعال سے، ہر چیز سے جو ہے نا اس کی رونق نظر آئے گی. تو یہی علامہ محمد اقبال نے ہمیں جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بجا طور پہ اور محبت سے آگے بڑھ کر عشق کا درس دیا ہے. وہی کہا نا، عشق سے ہی ہر چیز جو ہے نا وہ بالا ہو سکتی ہے، اجالا ہو سکتا ہے. اور محبت کی جو اعلیٰ مراتب ہیں ان میں جا کے عشق آتا ہے. عشق میں کہ کمپرومائزنگ نہیں ہوتی، اس میں سمجھوتے نہیں ہوتے. اور عشق کی بات جو ہے نا وہ علامہ نے کی ہے، محبت، مودت اور عشق تک وہ لے کر گئے ہیں امت کو. بے شک جی، بے شک. ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے وہ جینا بیکار ہے، زندگی ہی بیکار ہے. جی چشتی صاحب، آخری وقفہ ہے. میں چاہوں گا کہ جو آپ کے نسل نو کے لیے، وہ علامہ اقبال نے تو نسل نو کے لیے جوانوں کو میری آہ سحر دے. علامہ اقبال نے ہر موقع پر کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. انہوں نے ہر مقام پر افسوس، صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. کیا ہے وہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے اور اس معبود برحق کو وحدہ لا شریک مانتا ہے تو پھر تو زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ. تو چاہوں گا کہ نسل نو کو کچھ آپ دیں. جی بہت شکریہ. نسل نو کے حوالے سے اور نوجوان نسل کے حوالے سے جو پیغام کی بات ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں خود یہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، میں اس کو وظیفہ کے طور پر کرتا ہوں. اور میری
اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا. تو اور یہ شعر بھی ایسا ہے جذباتی نوعیت کا ہے معاملہ کہ اقبال نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے وہ اس کو ایسے اجاگر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور جو دور حاضر کے آپ حالات دیکھ لیں کہ مغرب نے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے جو معاملہ کیا ہوا ہے، تو میں اس حوالے سے بڑا رنجیدہ خاطر تھا. اقبال منزل لاہور جانے کا اتفاق ہوا، اقبال کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری پر وہ شعر پڑھا. پھر میں کافی عرصہ جو ہے میری طبیعت وہ اس بوجھل رہی اس شعر کی وجہ سے. تو اس میں اقبال لکھتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. کہ اے رب کائنات تو دو جہاں سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں تیرے آگے حساب دینے کے قابل نہیں. لیکن اگر تو سمجھے کہ حساب لینا ضروری ہے، میرے سے حساب نہ لینا، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. گر تو می بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر حساب لینا ضروری ہو تو پھر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. پھر اے رب کائنات رسول اللہ کے سامنے حساب نہ لینا. تو پیغام یہی ہے کہ اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو روئے، تو محبوب اگر محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ محب گوارا نہیں کرتا. تو یہ خوش ہو کر بتانے والی باتیں نہیں ہیں کہ رسول اللہ ہماری خاطر روئے ہیں. یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسردہ ہونے کی بات ہے کہ اس محبوب کائنات کی آنکھوں میں ہماری وجہ سے آنسو آ گئے. تو یہی اقبال درس دیتے ہیں کہ ہمیں پیغام محمد کا پاس ہونا چاہیے، ہمارا کردار یہ ثابت کرے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. سب کچھ ان کو ہی سمجھتے. جی بے شک. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہ خات میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اللہ اکبر. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی اللہ اکبر. جنید و باجدید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. تو کیا کمال کی بات ہے. بے شک. تو وہ تو سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ دیتے ہیں. بے شک. کسی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. علامہ حافظ حسن محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آج ہم نے علامہ محمد اقبال مفسر قرآن، مفکر اسلام کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے، اور عشق رسول ان کے جسم میں رچا بسا تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی علامہ اقبال کے ورکر تھے، ساتھ کام کیا مسلم لیگ میں، اور انہوں نے ایک بار علی بخش کے حوالے سے گفتگو کی. اگرچہ یہ گفتگو ان کے گھر، وہ میں نے آپ کی بیٹی کے حوالے سے بھی یہ سنی ان کے انٹرویو میں، کہ ایسا ہوا کہ ایک بار علی بخش کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور علامہ اقبال گئی رات آئے اور مجھے آ کر اٹھایا. 2:30 3 4 کا ٹائم تھا. میں آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اٹھو، مہمان آئے ہیں، بڑے اہم مہمان ہیں، تو جاؤ اور جا کر لسی لے آؤ. تو میں نے کہا بھئی اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ نا، تجھے مل جائے گی. تو وہ گئے، تو رات گئے جو ہے وہ کھوکھا جو ہے، وہ دکان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور ایک خوبصورت شخصیت جو ہے وہ وہاں تشریف فرما ہے. میں نے کہا جی 2 لسی کے گلاس دے دو. انہوں نے 2 لسی کے گلاس دے دیے. میں نے کہا بھئی یہ لو پیسے. انہوں نے کہا نہیں آپ لے جائیں، ہمارا معاملہ جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ اقبال سے چلتا رہتا ہے. میں نے آ کر وہ لسی کا گلاس دے دیا. جب میں اندر کمرے میں گیا
تو ایک نہایت ہی پرکشش شخصیت جو ہے، روحانی شخصیت جو ہے، نورانی شخصیت جو ہے، ایک مہکتے کمرے میں جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ تو میں نے دیا، وہ لسی کے 2 گلاس دیے، واپس آ گیا۔ تو اس کے بعد میں نے صبح پوچھا کہ علامہ محمد اقبال سے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کون تھا۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ جب میرا اصرار بڑھتا گیا تو انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے بتا تو رہا ہوں، لیکن یہ میری زندگی میں آپ نے یہ میرا راز جو ہے اس کو افشا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیٹی کے حوالے سے بھی یہ جو اوریہ مقبول جان نے یہ انٹرویو لیا، اس میں بھی بات ہوئی، اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے منہ سے بھی ہم نے یہ سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو وہاں تشریف فرما تھے اندر میرے پاس، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت تھے، اور جن سے تم لسی لے آئے ہو وہ سید علی حجویری تھے۔ تو یہ ایک ایسی روحانی شخصیت، اور یہی بات جو ہے علی بخش کے حوالے سے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ وہ اقبال جو بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ جب علم الدین غازی جو ہیں وہ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں تو وہ ان کی لحد میں اترتے ہیں، لحد میں لیٹ جاتے ہیں۔ بڑی ایمان افروز بات ہے، اور لیکن بات ان کے لیے ہے جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں اور محسوس کرنے والا دل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے۔ وہ علی بخش کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ لحد میں اترے اور بند کھولا، اور بند کھول کر علم الدین غازی کی زیارت کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو لانے والے علامہ اقبال ہیں۔ ان کو تو میاں والی میں دفنا دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال نے ضمانت دی اس وقت کے وائسرائے کو، وہ ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے کہ اگر لاہور میں ان کے لاشیں کو لایا گیا تو یہ لاہوریے جو ہیں وہ باہر نکل پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ ان کو آنے دیں، کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کی لحد میں اترتے ہیں، جنازہ اتارنے والے ہیں۔ کیا بڑی بڑی ہستیاں تھیں، پیر جماعت علی شاہ بھی تھے، ابو الحسنات بھی تھے، بڑی عظیم ہستیاں تھیں۔ یہ ایک جم غفیر تھا۔ جب آخری لمحات آتے ہیں تو علامہ اقبال جو ہیں وہ لحد میں اترتے ہیں، بند کھولتے ہیں، اور علم الدین غازی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ علم الدین غازی کہ میں نے وہاں سے لا کر یہاں تجھے دفنا دیا ہے۔ اب میری بھی ایک گزارش ہے کہ جب رسول اللہ میرے آقا تمہاری لحد میں تشریف لائیں تو میرے سلام عرض کر دینا۔ اور یہ بات کرنا تھی کہ علی بخش کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے باہر آ گئے، اور پیر جماعت علی شاہ کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ساری زندگی کال کے بندے رہے، جب بازی لینے کا وقت آیا تو وہ لوہاروں کا درخانوں کا بیٹا جو ہے وہ لے گیا۔ اب انہوں نے بات نہیں بتائی کہ جو اصل بات تھی، میں نے ان سے اصرار کر کے پوچھا کہ تمہارا رونا یہ کس ضمن میں تھا، کس لیے تھا؟ علی بخش میں تجھے بتا تو دیتا ہوں، لیکن میری زندگی میں یہ راز جو ہے تم نے افشا نہیں کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی زندگی میں یہ راز نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جب میں نے علم الدین غازی سے یہ بات کی تو علم الدین غازی نے کہا کہ تم لحد سے باہر نکلو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کروں گا۔ تو یہ باتیں جو ہیں، جیسے چشتی صاحب سے میں نے بات کی، یہ قادریہ سلسلے سے نسبت رکھتے تھے، اور ان کا رابطہ جو تھا یہ یہاں بیٹھتے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ وہ اتنی محبت کرتے تھے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوش ہے دامان اوست، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اللہ رب العزت
یہ علامہ اقبال نے جو ہمیں عشق کا درس دیا، جو زندگی بسر کرنے کا درس دیا، جو محبت کا درس دیا، جو جوانوں کو آہ سحر دی، جو ذکر و فکر کی بات کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، محبت کو اوڑھنا بچھونا بنانے کا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، عشق کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے علامہ محمد اقبال مفکر اسلام، مفکر پاکستان، مفسر قرآن کے حوالے سے گفتگو کی۔ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.